بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ۔ ترجمہ اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ مجلسیں امانت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تشریح اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس بتایا گیا ہے کہ جب جو بات مجلس کے اندر ہو، مثلا 2 آدمی 3 آدمی یا 4 آدمیوں کی جو مجلس لگی ہوئی ہے، جو محفل لگی ہوئی ہے، اور اس محفل کے اندر جو بھی بات ہو رہی ہے، چاہے سیکرٹ کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی سمپل بات ہو رہی ہے، جو بھی بات ہو رہی ہے، اس مجلس والے میں سے کسی کو بھی نہیں چاہیے یہ وہ نہ کرے کہ اس مجلس کی بات کسی دوسرے کو بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ مجلس کی بات مجلس تک ہی رکھو، مجلس کی باتیں یہ امانت ہوتی ہیں، اس کو آگے نہ کرو، اگر آگے پہنچاؤ گے تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ جب کسی مجلس میں کسی کے بارے میں کوئی بات ہو تو اس بات کو لوگوں کے سامنے افشا کرتا پھرے، یعنی کسی کو تو پھیلائے نہ، بس مجلس کے بعد مجلس تک رہنے دے۔ ہاں ایک چھت پر پھیلا سکتا ہے کہ آگے بتا سکتا ہے کہ ان کی اجازت بھی ہو مجلس والوں کی، پھر جا کر آگے بتا سکتا ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر 3 مجلسیں خارج ہیں، یعنی کہ 3 مجلسوں کے اندر اس کو بات پھیلانے کا خود بخود حق ہے، خود بخود اختیار ہے۔ وہ پہلی مجلس وہ کون سی ہے، کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس میں کسی کے بارے میں ناحق قتل کرنے کی بات ہو رہی ہو، کہ فلاں آج میں جاؤں گا اس کو قتل کروں گا، اگر اس کی بات ہو رہی ہے، اگر ناحق ہے، کوئی جرم نہیں ہے، پھر جا کے اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے، یہ سازشیں تیار کی جا رہی ہیں، تو اب اس بندے کو حق حاصل ہے، اس کو اختیار حاصل ہے کہ اب یہ بات جا کر آگے بتلا سکتے ہیں، اس اگلے کو پہلے ہی آگاہی کا سے کہ بھئی تو اپنی حفاظت کر، تو اپنے آپ کو بچا لے، یہ تیرے لیے پروپیگنڈا، تیرے لیے سازشیں تیار کر رہے ہیں۔ اور دوسری مجلس کسی عورت کی عصمت لوٹنے کی تیاری ہو رہی ہو، بات ہو رہی ہو، اس کے اندر بھی وہ جا کر بتلا سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اب آج آپ کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کے خلاف یہ سازشیں تیار کی جا رہی ہیں، تو اس طرح کی باتیں جب ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ جا کر اس کو بتلا دے، بغیر اجازت، بغیر اختیار کے، وہ اختیار کے ساتھ ہے، وہ جا کے بتلا سکتے ہیں۔ اور تیسری مجلس کہ کسی کا مال ناحق لینے کی جب بات ہو رہی ہے اس مجلس کے اندر، تو اس میں حکم ہے کہ ان متعلقہ لوگوں کو فوراً آگاہ کر دے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ان تینوں مجلسوں کے اندر وہ جا کر بتلا سکتا ہے، اختیار کے ساتھ ہے، آگے جا کے بتلا سکتا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس کی بات بھی افشا کر سکتا ہے جس میں دین یا قوم کو نقصان ہو رہا ہو، جس میں دین کو نقصان پہنچانے کی باتیں گفتگو ہو رہی ہو یا قوم کو نقصان پہنچانے کی باتیں ہو رہی ہوں، تو یہ بھی جا کر بتلا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجلس جہاں لگی ہوئی نا، مجلس کس کو کہتے ہیں؟ اس کی یہ ہے کہ جہاں پر 2 آدمی بیٹھے ہوں، سمجھو مجلس لگی ہوئی ہے۔ اب اگر تیسرا جا رہا ہے تو وہ جا کر پہلے ان سے اجازت مانگے گا کہ میں بیٹھوں یا نہ، اگر وہ ہاں کی اجازت ہے تب تو بیٹھ سکتا ہے، نہیں تو وہ چپ کر کے چلا جائے، کیونکہ اس کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سیکرٹ بات کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات کر رہے ہوں، تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جا کر اس سے اجازت مانگو کہ میں آپ کی مجلس کے اندر بیٹھ سکتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ تو جب اجازت ملے گی پھر بیٹھے گا، ایسے اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں مجلس کی باتیں مجلس کے اندر ہی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔